اسی وقت ہاسپٹل سے واپس آئی تھی اور آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ بھابھی، میں ایسا کرتا ہوں، کھانا باہر سے لے کر آتا ہوں، آپ تکلف نہ کریں۔ ڈاکٹر نے آپ کو ریسٹ کے لیے کہا ہے تو میرے خیال میں آپ کو ریسٹ کر لینا چاہیے۔ نوریز نے جھانکتے ہوئے کچن سے دیکھا اور وہ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکراتی تھی۔ خوشی اتنی بڑی ہے کہ مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا۔ پورے 5 سال، ان 5 سالوں میں اس کے کان ترس گئے تھے کہ وہ یہ خوشخبری سنے اور ولید کو سنائے اور اس کی زندگی کا یہ نامکمل باب ہمیشہ کے لیے مکمل ہو جائے۔ میں جانتا ہوں آپ بہت خوش ہیں۔ نوریز دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سینے پر بازو باندھ رکھے تھے اور بڑی فرصت سے آئمہ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے تو ولید کی من پسند بریانی بنا رہی ہوں اور شام ایک رومانٹک سرپرائز کے ساتھ انہیں بتاؤں گی کہ وہ بابا بننے والے ہیں۔ سوچو تو وہ کتنے خوش ہوں گے۔ پچھلے 10 دنوں سے ولید اور اس کے درمیان جتنے جھگڑے ہو چکے تھے، آج کی شام اسے سب سے بہترین حل یہ لگا کہ وہ ولید کو اس خوشی سے متعلق آگاہ کرے تاکہ ولید اس کی محبت کا قائل ہو جائے اور وہ محبت جس کی وہ ہمیشہ سے طلبگار رہی ہے اسے مل جائے۔ 5 سال کم تو نہیں ہوتے اور نوریز کتنی ہی دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ یہ دکھ ایک افسردہ مسکراہٹ پر آ کر ختم ہو جاتا اور اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ تم اپنے بھائی کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گے، سمجھے؟ میں خود انہیں بتا لوں گی، اس نے کہا اور نوریز نے کڑی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دن پہلے ہی وہ ہاسٹل سے واپس آیا تھا۔ آئمہ اور وہ تقریباً ہم عمر تھے اور ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ فرسٹ کزن بھی تھے۔ یہی بات تھی کہ وہ آئمہ کے ساتھ بہت اٹیچ تھا شروع سے ہی، لیکن جب ولید کی شادی آئمہ کے ساتھ ہوئی تو ولید کی شکی طبیعت کو زیر غور رکھتے ہوئے اس نے آئمہ سے تعلقات کم کر لیے۔ وہ ہمیشہ اسے عزت ہی دیکھتا تھا، لیکن پھر بھی ولید اور آئمہ کے درمیان بڑھتی ہوئی لڑائیاں، چال بازیاں اور ولید کا بیجا شک باہر تعلقات اسے دکھ میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے آئمہ کا ہاتھ ولید کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بڑی تاکید کی تھی کہ وہ ہمیشہ آئمہ کا خیال رکھے، اور ویسے بھی آئمہ کے باپ کا حصہ بھی ولید کے نام تھا، اسی لیے آئمہ چپ چاپ اس کا ہر ظلم برداشت کر لیتی، کیونکہ جب عورت کا کوئی مائکہ نہیں ہوتا تو اسے چپ چاپ وہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے جو کبھی اس نے برداشت کرنے کا تصور بھی نہ کیا ہو۔ نوریز نے کھانا اپنے کمرے میں ہی کھایا تھا اور لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ آج کل وہ جابس کے لیے انٹرویوز دے رہا تھا اور اسے امید تھی کہ ایک اچھی جاب حاصل کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اس گھر سے چلا جائے گا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ یہاں رہ کر وہ ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرتا ہے، اسی لیے یہاں سے چلے جانا ہی اسے بہتر لگا تھا۔ تب تک جب تک کہ اس کی اپنی کچھ ہی دیر کے بعد گاڑی اندر آ کر رکی اور نوریز کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ آئمہ کا دل اپنے کمرے میں ہی دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے آج خود کو بڑی خوبصورتی سے تیار کیا تھا۔ لائٹ بلو کلر کے ڈریس میں وہ دل نشین لگ رہی تھی۔ ولید اور اس کی عمر میں تقریباً 10 سال کا فرق تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ولید کے ساتھ اپنے تعلقات ہمیشہ بہترین رکھنے چاہے۔ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ ولید سے زیادہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اس پر دل ہار سکتا تھا۔ پڑھی لکھی لڑکی جو غصیلے اور انا پرست مرد کی دسترس میں آ کر بے مول ہوتی جا رہی تھی۔ خود کو آئینے میں آخری بار دیکھتے ہوئے اس نے اپنے لبوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اپنے ہونٹوں کی سرخیوں کو مزید گہرا کیا اور دوپٹہ اٹھا کر باہر نکل آئی تھی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکلی ہی تھی جب اسے کمرے میں داخل ہوتا ہوا ولید نظر آیا اور وہیں رک گئی۔ ولید نے جانچتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ حسین لگ رہی تھی، لیکن اس نے کبھی اقرار کرنا نہیں سیکھا تھا، اسی لیے اگلے ہی پل اپنی نظروں کے زاویوں کو موڑ کر سر جھکا کر کمرے میں داخل ہوا اور وہ بھی سلام کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی۔ صبح کی لڑائی کے بعد تو مجھے لگا تھا کہ پھر سے تمہارے ناز نخرے دیکھنے پڑیں گے، لیکن لگتا ہے تمہارا دماغ خود بخود ٹھکانے آ گیا ہے۔ ولید نے ہمیشہ کی طرح غصے سے بھری ہوئی بات چیت سے شروعات کی تھی۔ وہ کچھ بدمزہ تو ہوئی، لیکن شائستگی سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئی اور جھک کر ولید کے رخسار کو اپنے لبوں سے چھو لیا تھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، لیکن ولید اسے اچھا لگتا تھا۔ آخر وہ اس کا شریک حیات تھا، اس کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا تھا، اور جس کے ساتھ ایک بار نام جڑ جائے اور مسلسل اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے اپنے دل کی بڑی اونچی مسند پر بٹھا لیتی ہے۔ اور ویسے بھی اس کا اب سارا سہارا ہی ولید تھا۔ ولید نے طنزیہ مسکراہٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر اپنی شرٹ کے بٹن اتارنے لگا۔ میں کل عائشہ سے نکاح کر رہا ہوں،
اس نے یہ بم آئمہ کے سر پر پھوڑا تھا اور وہ بے یقین سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ولید، میں ہوں نا آپ کی زندگی میں، آپ کو کبھی کسی بھی غم سے دو چار نہیں ہونے دوں گی، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ ولید پچھلے 10 دنوں سے عائشہ کا تذکرہ 100 بار کر چکا تھا اور اب تو اسے یہ نام حفظ ہو چکا تھا۔ آج وہ اسے نکاح کر رہا ہے، یعنی سب کچھ وہ باہر طے کر کے آیا تھا اور وہ یہاں اس کے ساتھ شروعات کے سپنے دیکھ رہی تھی۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم میری زندگی پر بس مسلط ہو ایک بوجھ کی طرح، اور کچھ نہیں۔ میں تمہیں مزید اپنے سر پر سوار نہیں رکھ سکتا، میں تمہارے باپ کا حصہ دے کر علیحدہ کر دوں گا اور بس تم اپنی زندگی جینا۔ میں عائشہ سے نکاح کر رہا ہوں کیونکہ میں عائشہ کو پسند کرتا ہوں۔ اس نے شفافیت کی ہر حد کو پار کر دیا اور آئمہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ولید، میں آپ کی بیوی ہوں، وہ لڑکی صرف آپ کو لوٹ رہی ہے، آپ سے نہیں، آپ کی دولت سے محبت کرتی ہیں۔ اور ولید نے سختی سے اس کے جبڑے دبوچ لیے تھے۔ خبردار، اگر عائشہ کے بارے میں تم نے ایک لفظ بھی کہا تھا تو تم سے زیادہ با کردار ہے، تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں پچھلے 2 سال سے اسے جانتا ہوں اور اب مزید ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ درد کے مارے اس کا جبرا کام کرنے سے قاصر تھا، لیکن پھر بھی وہ ولید کے سامنے ڈٹی ہوئی تھی۔ نوریز کے کمرے تک ان کی اونچی آوازیں پہنچ رہی تھیں، لیکن وہ بدمزہ ہو کر اپنے کام میں لگا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بے جان ان کے معاملات میں دخل اندازی کرے، لیکن آوازیں حد سے زیادہ بڑھنے لگی تھیں۔ ایک دکھ کا تاثر اس کے اندر پھیلنے لگا۔ اس کی بھابھی کتنی خوش تھی اس کے بھائی کو سرپرائز دینے کے لیے، اور اس کا بھائی ایک ہی ضد پر اٹکا ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ولید بھائی کو جا کر سمجھائے، لیکن وہ اس کے سمجھنے سے خاک سمجھتا تھا۔ وہ خود اس پر برتری رکھتا، گھر کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھتا، اور ولید کے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے خاموشی کے، سوائے ولید کا حکم ماننے کے۔ ایک بار میری طرف دیکھیں تو مجھ میں کیا کمی ہے، میری محبت میں کیا کمی ہے؟ مجھے بتائیں ولید، آپ کیوں ہر بار اس لڑکی کا ذکر کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں آپ کو بانٹ نہیں سکتی۔ وہ رو پڑی تھی۔ اس وقت وہ اتنی قابل رحم لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس پر رحم کھا سکتا تھا، لیکن سامنے بیٹھا تھا ولید جو کچھ عرصہ پہلے اسے محبت کا دم بھرتا تھا۔ ایک پل میں ہی وہ نظریں پھیر گیا کہ اس کا رونا دھونا بھی اس کے لیے بیمانی تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں پر تمہارے ناٹک دیکھنے سے بہتر ہے کہ میں رات بھر گھر ہی نہ آتا، اور کل رات جب واپس آؤں گا تو اپنی بیگم کو ساتھ لے کر ہی آؤں گا، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ تم میرے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتی، میرے لیے بے مطلب ہو۔ باہر موجود 2 دکانیں میں نے عائشہ کے نام کر دی ہیں، باقی رہی ایک دکان تو وہ نوریز کی ہے۔ اب یہاں تمہارا عمل دخل نہیں، گھر سے آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا۔ وہ بے رخی کی حد پار کرتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگا تھا جب اس کے قدموں سے لپٹ کے ولید، میری بات سنیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہنگامہ ہاتھ سے زیادہ بڑا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے ان کی حالت دیکھی تھی تو وہیں ساکت رہ گیا۔ وہیں دہلیز میں کھڑا وہ ولید کے ظلم و ستم کی حد دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی آگے بڑھ کر ولید کا ہاتھ پکڑ لیتا، کیونکہ ولید اس سے بڑا تھا اور ہمیشہ اس پر حکمرانی کرتا آیا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اسے ہمیشہ اپنے ماتحت رکھنا ہی پسند تھا، اور نوریز ہمیشہ اس کے ماتحت رہتا۔ میرے پیر چھوڑو، ورنہ تم نہیں جانتی کہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میری جان چھوڑ دو۔ اس نے جھٹکتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا تھا۔ سارے سرپرائز دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ حسین و جمیل لڑکی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ نوریز جلدی سے آگے بڑھا اور نرمی سے ولید کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھابھی کو چوٹ لگ جائے گی، پلیز بیٹھ کر بات کر لیں، جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس نے نوریز کو سائڈ پر کر دیا۔ تم سائڈ پر ہی کھڑے رہو، اور چالاک عورت ہے یہ، سب اس کے ڈرامے ہیں۔ میں کل صبح عائشہ سے نکاح کر رہا ہوں، اور اس نکاح میں بطور گواہ تم میرے ساتھ چلو گے۔ باہر والی دکانیں میں نے عائشہ کے نام کرنی ہے، اور میرے کسی بھی فیصلے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی سے ہمدردی۔ اس نے اتنے سخت لہجے میں کہا تھا کہ نوریز، جو کہ اب خود بھی 25 سال کا ایک نوجوان مرد تھا، اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی عقل پر ماتم کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے ہمیشہ سوچا تھا کہ ولید عقل مند ہے، لیکن وہ یہاں بے وقوفوں کا سربراہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ ولید کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اپنا سب کچھ ڈبو دے گا۔ بھائی، آپ جلد بازی نہ کریں، میری بات سنیں۔ دیکھیں، بھابھی کی بات تو سن لیں، وہ آخر آپ سے کہنا کیا چاہتی ہیں؟
اور اس نے تمہیں کہا ہے نا کہ تم کسی سے جھوٹی ہمدردیاں نہیں کرو گے۔ نوریز چپ چاپ واپس ملٹ گیا اور وہ ایک بار پھر آگے بڑھ گئی تھی۔ میں یہاں پر کیس کر دوں گی ولی، اگر آپ مجھے میرا حق نہیں دیں گے تو میں یہاں پر کیس کر دوں گی۔ میں آپ کو کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھوں بے وقوف بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اور کیس کی بات پر ولید نے سختی سے اسے گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ نوریز آگے بڑھ کر ولید کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انسان یا شیطانی منصوبوں میں اندھا ہو جاتا ہے تو ساری شیطانی طاقتیں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اور اس وقت بھی وہ ان سب سے زیادہ طاقتور تھا، کیونکہ اسے کسی کا خوف نہیں تھا، کسی رشتے کا لحاظ نہیں تھا، اور ایسے لوگوں کی نسبت شریف ہمیشہ کمزور اور ڈرپوک ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی اور ہوتا تو اس کا منہ سرخ کر دیتا تھپڑوں سے، لیکن بات یہاں اس کے بڑے بھائی کی تھی، اور آئمہ اس کی بڑی بھابھی تھی۔ میری بات سنیں ولید، میری بات سننے میں، اس سے پہلے کہ وہ تکلیف کی شدت میں ہڑبڑاتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی، جو ولید نے اسے دبوچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ تم اگر میرے اور عائشہ کے درمیان رکاوٹ بنو گی تو میں پہلے ہی رکاوٹ ختم کر دوں گا۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اب تو نکل جاؤ میرے گھر سے، اب تو جان چھوڑ دو میری، اب تو میں نے تم سے اپنا نام بھی جدا کر دیا ہے۔ جہاں اور وہیں ساکت رہ گیا تھا، وہیں آئمہ سے سکتی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے لب بری طرح کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور بکھرے ہوئے بال وہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس شخص نے آج اس کے نام کی اس نازک ڈور کو بھی کاٹ دیا تھا جس کے بلبوتے وہ یہاں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا تھا ہی کون؟ ولید کا ظلم اب یہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے بازو سے دبوچتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا۔ نکل جاؤ اب میرے گھر سے، میری اور عائشہ کی زندگی برباد نہ کرو۔ میرے سر پر مسلط رہ کر یہاں صرف بوجھ بن کر بیٹھی ہو۔ آج تک مجھے اولاد تو دے نہیں سکی، تو اور اس کے دھکیلنے پر وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے گری تھی۔ نوریز کے بھاگنے تک اس کا پاؤں بری طرح پھسلا تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور ان سیڑھیوں سے نیچے گری۔ چند ہی سیڑھیوں پر نوریز نے اسے قابو کر لیا تھا، لیکن وہ تکلیف کی شدت سے اس قدر زیادہ تھی کہ وہ چیخ ہی نہیں پا رہی تھی، اور اوپر کھڑا ولید حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ گر جائے گی۔ اس نے بس اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ظلم کیا تھا، اور اس ظلم کا حساب اسے پل پل چکانا تھا، کیونکہ جب انسان ظلم کی انتہا کو چھوتا ہے تو اس کا مکافات اسی روز شروع ہو جاتا ہے جس روز وہ اپنے ظلم کی آخری حد کو چھو لے، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ نوریز نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا، لیکن وہ کھڑی ہونے کے قابل نہیں تھی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ ابھی صرف کچھ ہی دنوں کا حمل تھا، صرف 20 دنوں کا، اور اس شخص نے اپنی پہلی اولاد جو اتنی منتوں اور مرادوں سے مانگی گئی تھی، جو اس لڑکی کی زندگی کو مکمل کر دینے کا آخری سہارا تھی، اس سے پیچھے آنکھوں سے ولید کے چہرے کو دیکھا تھا، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ یہ آپ نے کیا کیا بھائی؟ خدا کا خوف نہیں ہے آپ کو؟ آپ نے اپنی اولاد کا نقصان کیا۔ اور اس کی اس بات پر ولید بے یقینی سے 2 قدم آگے بڑھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری اولاد؟ کیا کہنا چاہتے ہو نوریز تم؟ وہ چنگاڑتے ہوئے سیڑھیوں سے اترا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی نوریز آئمہ کو اٹھا کر گاڑی کی جانب دوڑا تھا۔ یعنی وہ ماں بننے والی تھی، اور یہ بات اسے چھپائی گئی تھی۔ اب بھی وہ اپنی بات پر قائم تھا، اسے اس بات کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ ضد پکڑتے وہ آخری بار بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل نہیں گیا، اور نوریز کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ کر خود کمرے میں چلا آیا۔ آج دن میں اسے کال آئی تھی کہ آئمہ کی طبیعت خراب ہے، اور آئمہ اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ وہ آئے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، لیکن اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم نوریز کے ساتھ چلی جاؤ، میں نہیں آنا چاہتا اور نہ ہی آ سکتا ہوں۔ اس کے صاف انکار پر وہ چپ چاپ کال کٹ گئی، اور پھر نوریز اسے لے کر ہاسپٹل گیا تھا۔ اس کے بعد اسے ولید کا دماغ اس وقت مکمل جھنجھلایا ہوا تھا، تار سے تار جوڑتے ہوئے وہ بات کی حد تک پہنچ رہا تھا، اور ایک پل کے لیے اس کے دل میں دکھ ہوا کہ اس نے اپنی اولاد کا نقصان تو نہیں کر دیا، لیکن پھر اگلے ہی پل وہ سر جھٹک کر موبائل اٹھا کر عائشہ کو ساری تفصیل بتانے لگا۔ ہنگامہ آئمہ کو طلاق اور اس کا ماں بننا، اور عائشہ تو اس بات پر ہی بدک گئی تھی۔ یعنی تم ابھی تک اس کے ساتھ تعلقات میں تھے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھو گے، اس کا کوئی حق نہیں ہے تم پر۔ اور اب باری تھی عائشہ کو سمجھانے کی، اور یہ کام بخوبی کر سکتا تھا، اسی لیے ہر ایک چیز کو پس پش ڈال کر اب عائشہ سے مغز ماری کر رہا تھا۔
وہ اسے لے کر قریبی ہاسپٹل میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو ایمرجنسی کا بول کر اس نے فوراً ہی آئمہ کو ایڈمٹ کروا دیا۔ آئمہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے کچھ پیپر سائن کروائے اور وہ نہایت مشکل کنڈیشن سے گزر رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ بابا کا انتقال چند سال پہلے ہو گیا اور ساری حکمرانی ولید کے ہاتھ میں آ گئی۔ حالانکہ جب تک بابا زندہ تھے انہوں نے ہمیشہ ہر ایک کو جوڑ کر رکھا، اور شاید ان کی یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب آئمہ نے انکار کیا تھا کہ وہ ولید سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ ابھی پڑھنا چاہتی ہے، تو انہوں نے صرف اس لیے ولید کو قائل کیا کہ وہ آئمہ سے نکاح کرے تاکہ آئمہ ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں رہے، اور اگر وہ انتقال بھی کر جائیں تو انہیں یہ چیز ادھورا چھوڑنے کا ملال نہ ہو۔ انہوں نے اپنے جیتے جی جو رشتہ قائم کیا تھا وہ اب تباہی کے جس دہانے پر کھڑا تھا وہ خود اس بات سے ناواقف تھے، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے۔ لڑکیاں ہمیشہ روایات کی زد میں آ جاتی ہیں۔ بڑے اپنے اطمینان کے لیے انہیں ایسے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں جو ہاتھ ان کی گردن تک پہنچ کر ان کی شہرگوں کو کاٹ دیتے ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی پھرپھراتی رہ جاتی ہیں تب تک جب تک کہ ان کی جان نہیں نکل جاتی۔ اس روز ان کے جسم کو آزادی ملتی ہے، لیکن اس روز ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اس روز ایک نہیں بلکہ دو خسارے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے تو ولید کی زندگی سے وہ مکمل طور پر بددخل ہو گئی، اور دوسری طرف اس کے پیٹ میں پلتی ہوئی ننھی جان جس کی ابھی بنیادیں قائم ہوئی تھیں، وہ بھی اس کے ساتھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی، اور وہ ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ گئی۔ جب اسے ہوش آیا تھا تو وہ چیخ چیخ کر روئی، پوری رات ہوش سے بہگانہ رہی، اور اگلے دن دوپہر ولید نے ایک منٹ کے لیے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس حال میں ہے، زندہ یا مر چکی ہے، جبکہ اسے یقین تھا کہ ولید اب تک تو عائشہ سے نکاح کر چکا ہوگا۔ وہ چیخ چیخ کر روتی رہی، اور اس روز وہ آخری بار نازک کلی بن کر روئی تھی۔ اس کے وجود میں بدلے کی وہ آگ پیدا ہو گئی جس نے اس نازک ڈرپوک عورت کو ہمیشہ کے لیے مار دیا۔ اس روز وہ اپنے بچے کے ساتھ خود بھی مر گئی تھی، اور نئی جنم لینے والی عورت وہ عورت تھی جو ولید سے بے تحاشا نفرت کرتی تھی۔ ولید نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ بس ایک چپ اس کے لبوں پر لگ گئی، اور نوریز اس چپ سے خوف زدہ تھا۔ میں بھائی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، انہوں نے آپ کی زندگی برباد کر دی۔ نوریز کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں، اور اس وقت آئمہ کا ہاتھ تھام کر بیٹھا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس حد تک گر سکتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی اولاد کو کھو دیا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ماں بننے کی خوشی سے سرشار تھی۔ اس روز وہ ہاسپٹل میں ہی رہا۔ ڈاکٹرز نے 2 دنوں کے بعد ڈسچارج کیا تھا، اور ان 2 دنوں میں ولید کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ کہاں ہے؟ 2 دنوں کے بعد وہ اسے واپس لے آیا، اور شام ولید گھر واپس آیا تھا۔ اس کی حالت اجری اجری سی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر باہر لاؤنج میں بیٹھ گیا، اور وہ دیکھے بغیر ہی قریب سے گزر کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ خود بھی اٹھ کر نوریز کے پیچھے آ گیا۔ نوریز نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو، میں جانتا ہوں، لیکن مجھے اس غلطی کی سزا مل گئی ہے۔ میری بات سنو نوریز۔ وہ آگے بڑھا، اور نوریز نے پہلی بار سختی سے اسے جھٹک دیا تھا۔ آپ انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہیں، آپ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ بھائی، اب آپ جانتے ہیں آپ نے آئمہ سے اس کا بچہ چھین لیا، اور آج اس نے دانستہ طور پر اسے بھابھی نہیں کہا تھا۔ بھابھی کے درجے پر فائز ہو کر اس سے لڑکی نے جتنی تکلیفوں کو اٹھایا تھا، اب اس مسند سے مستعفی ہو کر وہ اسے بار بار یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ وہ ولید کی زندگی میں دھتکار حاصل کرنے کے لیے رہی ہے۔ وہ بری طرح پامال ہو چکی تھی، لیکن پھر اس گھر میں واپس لوٹ آئے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ کمرے کو اس نے اچھی طرح بند کر رکھا تھا۔ نوریز نے ملازمہ سے کہہ دیا تھا کہ اس کی خاطرداری کرے، اور ملازمہ کا انتظام بھی نوریز نے خود ہی کیا تھا کیونکہ اب آئمہ اس حال میں نہیں تھی۔ آ گیا آپ کو سکون؟ وہ پہلی بار غصے سے دھاڑ رہا تھا، اور ولید نے سر اٹھا کر اپنے دھاڑتے بھائی کو دیکھا جس کا چہرہ بے تحاشا سرخ تھا۔ عائشہ سب کچھ لے کر فرار ہو گئی ہے۔ اس روز میں نکاح کے لیے اس کے گھر جب قاضی اور مہمان لے کر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ گھر کرائے کا تھا جہاں پچھلے 2 سال سے عائشہ رہ رہی تھی، اور وہ شخص جسے وہ اپنے ماموں کے طور پر متعارف کرواتی تھی حقیقت میں اس کا ماموں نہیں تھا۔ نوریز نے پہلی بار اس کے سامنے سلگتا ہوا کہکا لگایا تھا۔ مکافات اتنا جلدی ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن آج پہلی بار اپنے بھائی کا ہارا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب تک اس کی عقل ٹھکانے آ چکی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ ابھی تک انسانیت سے گرا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور نوریز کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ نوریز بدکتے ہوئے سے دور ہو گیا۔ میری بات سنو نوریز، تو میرے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو میں کھو چکا ہوں۔ میں آئمہ کو کسی طرح منا لوں گا، میں اس کے پیروں میں بیٹھ جاؤں گا،
اس کے سامنے اس کا غلام بن جاؤں گا، لیکن تم اگر چاہو تو میری مدد کر سکتے ہو۔ نوریز حیرت اور بے یقین کھڑا رہ گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دیں گے؟ آپ کو ابھی تک اندازہ ہے کہ آئمہ کی زندگی میں آپ کے لیے گنجائش باقی ہوگی؟ آئمہ کہاں جائے گی؟ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسے مجھے قبول کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری قربانی چاہیے۔ تم آئمہ سے نکاح کرو اور پھر اسے طلاق دے دینا۔ اور اس نے ولید کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دی۔ میں سمجھتا تھا کہ کسی دوسرے پر ظلم کرنا آپ کی فطرت بن چکا ہے اور اب آپ اپنی فطرت سے باز نہیں آ سکتے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ایک ظالم اور شفاق انسان ہیں جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ نوریز، میری بات سنو یار، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ تم جانتے ہو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور تم میرے لیے ایک چھوٹی قربانی نہیں دے سکتے؟ وہ حیرت اور بے یقین رہ گیا۔ اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ ایک چھوٹی قربانی، یعنی ایک چھوٹی قربانی تھی ان کی نظر میں۔ آپ اٹھیں بھائی، باہر چلیں۔ اس نے ولید کو پکڑا اور کمرے سے باہر نکال کر کمرہ لاک کر دیا تھا۔ گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینک دی اور ہال کی میں چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے اور ولید کو اپنے کیے پر شرمندگی کی بجائے ابھی تک ایک موقع چاہیے تھا، وہ جس نے 2 دکانیں عائشہ کے نام منتقل کروا کے ان کی نیلامی کر دی، محبت کے جھانسے میں آ کر اپنی زندگی برباد کر دی۔ آئمہ اور بچے کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ شخص آج ہر درمی سے ایک اور موقع چاہتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اس کی بیوی سے نکاح کرے اور پھر دانستہ طور پر اسے طلاق دے دے، تاکہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر کے وہی سب کچھ دہرائے جو وہ پہلے دہراتا آیا تھا۔ ایک مرد کی فطرت میں دھوکہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ ایک بار دھوکہ کرتا ہے تو دوسری بار دانستہ طور پر اس کے قریب کسی نہ کسی طرح وہ زہر آپ کی نسوں میں انڈیلتا رہے گا اور دوبارہ کبھی آپ کو سکون نہیں لینے دے گا۔ 1 ہفتے تک مکمل خاموشی رہی۔ وہ تینوں اس گھر میں انجان بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس نے تو مکمل طور پر ہر ایک سے بات چیت ختم کر لی تھی۔ یہ ان کی ذاتی زندگی تھی اور ان کی ذاتی زندگی تھی کہ وہ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ رضیہ کو اس نے آئمہ کی صحت کا خیال رکھنے پر لگایا ہوا تھا اور خود بھی دوسرے تیسرے دن ہی کھڑے کھڑے اس کا حال احوال لیتا اور دوبارہ اپنے کمرے میں آ جاتا۔ جب سے ولید نے اس کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا وہ تو ڈر گیا تھا۔ اسے خوف آنے لگا تھا ولید کے ارادوں سے، اور ولید اب اپنے ذہن میں کیا منصوبے بنا رہا تھا وہ اس بات سے ناواقف تھا۔ ایک چپ اس کے لیے پرسکون تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے آنے والی خاموشی ہے، اور ولید کبھی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اس نے جو کچھ سوچ لیا ہے وہ سب کچھ کر کے رہے گا۔ اس روز پورے 1 ہفتے کے بعد وہ آئمہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اتنے دنوں کے بعد آئمہ نے اپنا کمرہ ہی الگ کر لیا تھا۔ جب کوئی رشتہ نہیں رہا تھا تو کمرہ کیوں رہے؟ بات عدت کی تو وہ خود ادھر بھی گزار رہی تھی اور اس کے ساتھ پھر بھی کبھی کبھار بات چیت کر لیتی، لیکن ولید کے ساتھ اس نے بات چیت بالکل ہی ترک کر دی تھی اور باقی سب کا اس گھر میں آنا جانا نہیں تھا۔ لہٰذا اگر سمجھا جاتا تو وہ پہلے ہی اس گھر میں ایک عدت کی زندگی گزار رہی تھی، جہاں اس کا آمنا سامنا ملنا جلنا صرف ولید کے ساتھ تھا، ولید کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں، کیونکہ نوریز کو ہرگز پسند نہیں تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں عمل دخل کرنے دے یا کسی کو بھی اپنے قریب بھٹکنے دے، تو اس نے بھی خود کو محدود کر لیا۔ ولید کو دیکھ کر وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی، حالانکہ ولید کو توقع تھی کہ وہ شدید رد عمل دے گی، چیخ و پکار کرے گی، اس کے سامنے آ کر اسے گریبان سے پکڑ لے گی، اس کے منہ پر تھپڑ مارے گی، لیکن وہ چپ چاپ ولید کو دیکھتی رہی۔ جب ولید آگے بڑھ کر اس کے نزدیک آ بیٹھا اور نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں تم سے آخری بار معافی طلب کر رہا ہوں، خدا کے نام پر مجھے معاف کر دو۔ وہ سامنے بیٹھا شخص خدا کے نام پر اس سے معافی طلب کر رہا تھا، جس کا سخاوت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی خدا کے نام پر اسے ایک بار پھر اپنی زندگی دے دے تاکہ وہ اسے رون لے۔ اس نے آگے بڑھ کر ولید کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال لیے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں ولید؟ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز گہری کھائی سے باہر آ رہی ہے، جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں دراصل یہ چاہتا ہوں، اس نے سر جھکا کر اپنی بات کو دہرانا شروع کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو، اور اس کے لیے میں تمہیں پہلے نوریز سے نکاح کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور تم دوبارہ میرے نکاح میں آ جانا۔ اب تو مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم ماں بھی بن سکتی ہو۔ اور وہ اپنی سر آنکھوں سے ولید کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔
ولید نظریں چرا رہا تھا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی آنکھوں کا مقابلہ کر پاتا، لیکن اس کی جانب سے گہری خاموشی پا کر اس نے دوبارہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم مان گئی ہو؟ کیا تم دوبارہ مجھے اپناؤ گی؟ وہ بےتابیوں کی چمک تھی جو سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں نوریز سے نکاح کروں اور دوبارہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں؟ اس نے پوچھ لیا۔ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ صرف ایک آخری بار مجھے موقع دے کر تو دیکھو، میں تمہاری زندگی میں پھول بھر دوں گا۔ اور نوریز کیا چاہتا ہے؟ اس کی تم فکر مت کرو، نوریز کو میں منا لوں گا، وہ کبھی بھی میری بات سے انکار نہیں کرے گا۔ میں نے آج تک اسے باپ بن کر ہر طرح کا سہارا دیے، تو کیا وہ میرے لیے اتنا نہیں کرے گا؟ تم بتاؤ، تم مان گئی ہو کیا؟ تم ایسا کرو گی؟ وہ بے قرار ہوتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایک عورت اس حد تک درندگی برداشت کرنے کے بعد بھی ایک بار پھر اس شخص کو یہ حق دے دے گی کہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی تو اس روز مر گئی تھی جس لڑکی سے ولید کا تعلق تھا۔ ایک ماں تھی جس سے اس کا بچہ چھین لیا گیا۔ ایک عورت تھی جس کے حق میں کوتاہی کی گئی، ایک 25 سالہ بے ضرر لڑکی جس نے اپنے خوابوں کو جینا سیکھا بھی نہیں تھا اور اس کے خوابوں کو رون دیا گیا۔ وہ صرف 20 سال کی عمر میں اس شخص کی زندگی میں آئی تھی اور پھر اپنا بڑھاپا تک اس کے ساتھ تصور کر لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ درمیان میں آ کر پوری کہانی ہی بدل جائے گی۔ اب کہانی کثیر اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے اپنی مرضی سے اس سے کہا تھا، اس نے اشارت رکھی کہ عدت کے دن اسے گزارنے دیے جائیں اور کوئی بھی ان دنوں میں مداخلت نہیں کرے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ولید نے نوریز سے کیا کہا۔ نوریز نے آنا جانا بول چال بند کر دی اور ولید بھی دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں آیا، نہ ہی وہ دونوں سے ملاقات کرتے تھے۔ عدت کا ہر گزرتا ہوا دن وہ خود کو مضبوط بنانے کی کوششوں میں تھی۔ اس نے ہر ایک دن خود کو سنوارا، خود کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ وہ بال جو ایک عرصہ پہلے روکھے بے رونق ہو چکے تھے، اس نے حفاظت شروع کر دی۔ پہلے کی طرح اپنے ہاتھوں پیروں کو سنوارنا شروع کر دیا۔ جو چیز وہ زبان سے نکالتی تھی اگلے روز ولید رضیہ کو لا کر دے دیتا اور رضیہ اس کے سامنے رکھ لیتی۔ اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کی تمنا اس نے کبھی ولید کے سامنے کی تھی، اور کبھی ولید نے اس کی خواہشوں پر غور نہیں کیا، لیکن اب اس نے آ کر ساری خواہشوں کو پورا کر لیا تھا۔ ان 4 ماہ میں وہ اتنی نکھر چکی تھی کہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ 25 سالہ لڑکی اتنی اذیتوں کا شکار رہی ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ایک عرصہ خود کو سنوارا ہو اور پھر خود کو تراش کر نکالا ہو۔ جس روز اس کی عدت ختم ہوئی اس روز وہ گاڑی لے کر سیدھا پارلر چلی گئی۔ بالوں کی لیئرز کٹنگ میں مینی پیڈی آفیشیل ٹریٹمنٹ، ساری دولت میں اس کے باپ کا حصہ تھا۔ آج تک وہ محتاج بن کر ان کے سہارے زندگی گزارتی چلی آئی تھی، اب باہر نہیں اس سے زیادہ تو وہ برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جتنی برداشت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے اپنی شاپنگ کی اور اس شان وہ گھر آئی تو نوریز اور ولید دونوں ہی گھر میں موجود تھے۔ ولید نے اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھا تھا۔ وہ نکھری نکھری سے اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر نور اس کی سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے تمہیں ابھی حاصل کر لوں۔ ولید اسے بےتاب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی اپنی بیوی اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ اس کے سامنے عائشہ بیکار لگنے لگی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی نکھری نکھری اور معصوم نظر آئے گی۔ ایسی بھی کیا بےتابی دکھاتے ہیں ولی صاحب، ابھی صبر کر لیں۔ اب آپ کی دسترس میں آؤں گی تو آپ کو کبھی بے چین نہیں کروں گی، اتنا بے قرار کر دوں گی کہ باہر آپ کے ارد گرد منڈلاتی ہوئی لاکھوں لڑکیاں صرف یہ سوچ کر واپس پلٹ جائیں کہ جس شخص کی بیوی اتنی خوبصورت ہے اس کے قریب آ کر ہم کیا کریں گے۔ اس نے شوق کہا اور اس کے شوق لہجے پر وہ فدا ہوا تھا۔ کاش وہ اس سے پہلے یہ سب کچھ مہیا کر دیتا تو اسے یہ حسین ادائیں، یہ شوقی، یہ اعتماد پہلے دیکھنے کو مل جاتا۔ لیکن یہی تو المیہ ہے کہ مرد باہر عورت پر لاکھوں لٹا دیتے، لاکھوں ضائع کر دیتا ہے، ناز نخرے اٹھاتا ہے، لیکن اپنی بیوی پر 1 روپیہ بھی لگانا تہمت تصور کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سراسر فضول خرچی ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بیوی پر لگایا گیا 1 روپے صدقے میں شمار ہوتا ہے، اجر بھی اور دنیا میں اپنی حسین اور شوق بااعتماد بیوی دیکھنے کا موقع بھی۔ لیکن چند جاہلیت میں ڈوبے ہوئے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، سو وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے۔ اس نے نوریز کو
کن منتوں سے مرایا تھا صرف وہی جانتا تھا، جبکہ دوسری طرف نوریز نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایک بار پھر آئمہ کو قائل کیسے کر لیا۔ وہ تو اس بات پر حیران تھا کہ اتنے ظلم و تشدد کے بعد بھی آئمہ نے اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ آئمہ سے بات کرے، لیکن بے سود بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ولید نے کہہ دیا تھا کہ آئمہ رضامند ہے۔ افسوس نے چپ چاپ رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ولید اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ لی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے تو اسے برباد کر سکتا ہے، وہ کسی باہر کے شخص لے سکتا ہے، لیکن فوراً اس نے مدد چاہتا ہے، اس لیے نوریز اپنے قدم واپس نہ ہٹائے۔ اور نہ جانے کیوں اس روز اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ کچھ نہیں کہہ پایا، حالانکہ اس نے سوچ رکھا تھا وہ صاف صاف مکر جائے گا، یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن اس روز صرف ایک خاموشی اور اس کی خاموشی کو اقرار تصور کر لیا گیا۔ اس شام ان دونوں کا نکاح رکھا گیا۔ نکاح سے پہلے آئمہ نے خود اپنے لیے شاپنگ کی تھی۔ آف وائٹ کلر کے شرارے میں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا میک اپ کیا اور خود کو سجاوٹ دے کر بے انتہا حسین بنا ڈالا تھا۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے ولید جب اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، چند دنوں کی بات تھی، اگر پھر دوبارہ اپنے نکاح پر اسی طرح تیار ہو جاتی تو مجھے اچھا لگتا۔ ایک جلن اور حسد نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ مسکراتی ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ آپ جانتے ہیں جب پہلی بار نکاح ہوا تھا تو میں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں خرید پائی، لیکن اس بار خواہش تھی کہ سب کچھ اپنی مرضی سے خریدوں، خود کو سنواروں اور دوبارہ نکاح کروں آپ کے ساتھ۔ جس روز نکاح کروں گی اس روز تو میری سج دھج دیکھنے لائق ہوگی، آپ کی تو آنکھیں چندھا جائیں گی۔ ولید اپنی خوبصورت تراشیدہ لبوں کو مسکراتا ہوا چوڑ کر وہ ولید کو مزید حیرت کا شکار کر کے وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا اور اس نے ایک طنزیہ نگاہ اس کی پشت پر ڈالی تھی۔ تم کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ تم تو زیر زمین دفن ہونے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ ولید، تم نے میری زندگی برباد کی ہے اور اب اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد ہوتا دیکھو گے۔ تم کیا سمجھتا ہو قسمت میں ایک موقع دے دے گی؟ بالکل نہیں۔ طنزیہ مسکراہٹ سے سوچتے ہوئے اس نے گھونگھٹ اٹھا کر اپنے چہرے پر ڈال دیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے باہر لا کر نوریز کے پاس بٹھا دیا گیا۔ کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے، بس چند ہی لوگ تھے جو کہ ولید کے دوست تھے اور اس کے گہرے دوست جنہیں وہ اپنے اس فیصلے میں شامل کر سکتا تھا۔ نکاح کے بعد اٹھ کر وہ خود ہی نوریز کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ بیڈ پر شرارہ پھیلائے بیٹھی تھی جب ولید کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں پر تم نے اسے اپنے حسن کے جادو نہیں دکھانے، بس ایک رات گزارنی ہے کسی طرح اور اگلی صبح وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ میں نوریز سے بات کر چکا ہوں۔ آئمہ پلیز میرا خیال رکھنا، تم جانتی ہو میں تمہیں اندیشہ ہو کے نوریز اسے دیکھنے کے بعد ہر درمی پر اتر آئے گا، لیکن اسے یقین تھا کہ نوریز ایسا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے ابھی تک تو آنکھیں اٹھا کر آئمہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ آئمہ کے لیے اس کے دل میں جو حیثیت تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ نوریز اس کمرے میں داخل ہوا تو عجیب و غریب سا ماحول تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا اسے کیا کرنا چاہیے۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی، جس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ رضامند ہو جائیں گی۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، بس وہ اسے آپ کہہ کر مخاطب کرتا، کیونکہ وہ اس کے لیے قابل عزت تھی۔ آپ جانتے یہ سب کچھ میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ اور آئمہ کو سلگتا ہوا لمس اسے اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ نوریز نے سختی سے آنکھوں کو میچ لی۔ آئمہ نے اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا تھا۔ وہ بڑی گہری نظروں سے نوریز کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا، اور پھر نوریز نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کیا کچھ نہیں تھا، حقیقت کی بنیاد کو لپیٹتے ہوئے خواب جو ایک بار پھر جاگنے کی توقع رکھتے تھے۔ نہ جانے ان آنکھوں کا خمار کیسا تھا، وہ بس اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ موقع تمہارے لیے نہ ہو، لیکن یہ میرے لیے ایک موقع تھا جب میں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ لے لیتی اور مجھے یہ فیصلہ ٹھیک لگا، سو میں نے چپ چاپ اقرار کر لیا۔ نوریز کیا کچھ سوچ کر آیا تھا، لیکن یہاں سارا معاملہ ہی الٹ پڑ گیا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ خود بھی جوان مرد تھا، کب تک اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا تھا؟ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی اور آئمہ اس کے بے تحاشا قریب تھی، اس کے وجود سے اٹھنے والی تھی، اور اگلے ہی پل آئمہ نے نرمی سے اس کے چہرے کو تھام کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے جوڑ دیا۔
نوریز کا دل دھڑکنا بھول گیا، دل ساکت رہ گیا۔ آئمہ کے لمس اسے اپنے لبوں پر بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس نے سختی سے آئمہ کے پشت سے تھام لیا۔ وہ اس وقت ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ باہر ولید کی کیا حالت ہے، وہ سرتا پیر سلگ رہا ہے، وہ یہ وقت کیسے گزار رہا ہے، لیکن ان کے لیے ضروری نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آئمہ کو جیولری سے آزاد کر رہا تھا اور آئمہ اپنے سرکتے ہوئے لبوں سے اس پر مہر چھوڑ کر نرمی سے اسے سمیٹ رہی تھی۔ اس وقت وہ خمار کی انتہا پر تھا جب آئمہ نے اپنا ہاتھ نرمی سے اس کی انگلیوں میں پھنسایا اور ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ کیا ہوا؟ اگر آپ مجھے ساری عمر کے لیے میسر آ جائیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ بس ساکت سا آئمہ کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ تم جانتی ہو ممکن نہیں ہے۔ آئمہ پر تھوڑا اور جھک گیا۔ کیوں ممکن نہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اس رات وہ بے یقین ہو گیا تھا۔ وہ محبت بھری ملاقات تھی، وہ کسی طرح کی ایسی قربت نہیں تھی جسے بس وقتی استعمال کے طور پر دہرایا جا رہا، بلکہ وہ ایسی قربت تھی جو روح میں پیوست ہو جائے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے تحاشا قریب آ گئے۔ صبح اس کی آغوش میں اس کے وجود پر نوریز کی شرٹ تھی جب دروازہ کسی نے زوردار طریقے سے کھٹکھٹایا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مقابل دروازے کو توڑ دے گا۔ اس نے رات کیسے گزاری تھی صرف وہ جانتا تھا۔ اب اگلی صبح تک وہ دونوں اس کمرے میں تھے، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ نوریز جلدی سے بکھلاتے ہوئے اٹھا اور آئمہ نے نرمی سے اسے پکڑ لیا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں نوریز۔ اس کے قریب آنے پر نوریز کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ ولی سے کہیں گے کہ ہمارے درمیان ابھی کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، پلیز نوریز۔ وہ حیران تھا، آخر وہ کیا چاہتی ہے؟ ان دونوں کا رشتہ جس بنا پر بنا تھا وہ دونوں ہی جانتے تھے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ وہ ریز کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنا چاہتی ہے۔ وہ فوراً سے اپنا کمبل لے کر صوفے پر آ گئی۔ جب نوریز نے دروازہ کھولا اور ولید بے دھڑک اندر داخل ہوا، اسے یوں لگا تھا جیسے وہ صوفے پر سو رہی ہے۔ چہرے پر ہلکا اطمینان پھیلا لیکن فکر مندی بھی تھی۔ نوریز چلو میرے ساتھ، تم آج طلاق کے پیپر بنوا کر اسے طلاق دو گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ اور رات اس نے کس طرح گزاری تھی صرف وہ جانتی تھی، صرف وہ جانتا تھا اور اس کا خدا جانتا تھا کہ کتنی بے تابی آئمہ کے بغیر اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اور یہ پہلی بار ہو رہا تھا جب اسے یہ لگ رہا تھا کہ اس کا وجود کسی اور کے پاس ہے۔ آج سے پتہ چلا تھا کہ آئمہ کو کیا محسوس ہوتا ہوگا جب وہ رات بھر عائشہ کی دسترس میں رہتا تھا، جب وہ ہمیشہ اسے دستیاب رہا کرتا تھا۔ آئمہ اور میرے درمیان ابھی کوئی تعلق قائم نہیں ہوا بھائی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے آئمہ کے کہنے پر ولید سے جھوٹ بولا تھا، وہ بھی نظریں جھکا کر، اور ولید اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ پاگل ہو گئے ہو، جھوٹ بولتے ہو مجھ سے؟ آئمہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے آئمہ کو جھنجھوڑتے کھڑا کر دیا۔ نہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ سر جھکا کر منمنائی تھی اور ولید کو یقین ہو گیا۔ جھنجھلاتا ہوا باہر چلا گیا تھا، لیکن اگلی رات اس نے آخری وارننگ دی تھی۔ اس نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے نوریز سے کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے لیکن یہ رات آخری ہے۔ وہ آئمہ کے ساتھ تعلق بنا کر اسے چھوڑ دے کیونکہ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ دن بدن اس کی برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن نوریز تو آئمہ میں یوں گم ہوا کہ آئمہ نے اسے کسی اور کی طرف دیکھنے ہی نہیں دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح اپنا رجحان قائم کرے اور اس کی جانب سے غافل ہو جائے۔ نوریز اور ولید میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ اسے عزت دیتا تھا۔ اس شام ہمت کر کے وہ نوریز کے ساتھ گھر سے باہر چلی گئی۔ یہ تیسرا دن تھا اور وہ مسلسل ولید کو اسی بات پر ٹرکھاتے آ رہے تھے کہ ابھی انہیں تھوڑا وقت دیا جائے، اور ولید کو یہی لگتا کہ شاید وہ اسے بھابھی سمجھ کر ابھی وہ مقام نہیں دے رہا جو اسے آئمہ کو دے دینا چاہیے۔ وہ اسے فطری جھجک اور حیا کی تقاضے سمجھ رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اصل گیم تو اس کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے۔ اس روز نوریز کے ساتھ باہر آئی۔ نوریز نے اسے پھولوں کی خوشبودار گجرے لے کر دیے تھے۔ خوبصورت ڈریس میں سجی وہ نوریز کے ساتھ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ایک پل میں ان دونوں نے ولید کو پس پش ڈال دیا۔ اس نے پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ اٹھا کر نوریز کی طرف بڑھایا۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے۔ نوریز بس اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ اس کا اختتام کیا ہوگا؟ وہ بے تابی سے دہرا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ اس کا اختتام کیا ہوگا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا اختتام حسین ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اور نوریز بس اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ یہ اتنا آسان ہی ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ ہمیں کھڑے کھڑے شوٹ کر دیں گے۔ اور آئمہ نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ کب تک اس سے ڈرتے رہو گے؟ میں نے اس فیصلے سے انکار نہیں کیا تھا،
صرف اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتی تھی تم کس حد تک مجھے چاہ سکتے ہو، کس طرح میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ کیا تم ولی سے مختلف ہو یا تم بھی اس کی طرح ہی ہو؟ لیکن تمہارے دل میں بھی میرے لیے اہمیت ہے، میں جانتی ہوں، ورنہ تم کبھی ولی سے جھوٹ نہ بولتے۔ تم بھی میری قربت میں آتے ہو تو مدہوش ہو جاتے ہو، تم پہ بھی وہی خمار چھا جاتا ہے جو چھا جانا چاہیے، کیونکہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے ہو۔ نوریز، وہ کہہ گئی اور نوریز نے سختی سے جھنجھوڑ دیا تھا، خبردار، آج کے بعد میرے سامنے یہ سب کچھ مت دہرانا، میں کسی کے لیے قربانی کا بکرا نہیں بن سکتا۔ میں آج ہی جا کر تمہیں چھوڑ دوں گا اور سب کچھ ختم، بس ہمارا تعلق یہیں تک تھا۔ وہ چپ چاپ واپس لوٹ آئے، راستے میں کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، دونوں ہی اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ گھر داخل ہوتے اسے لاؤنج میں بیٹھا ہوا ولید نظر آ گیا، جو بڑی سخت نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی تم دونوں مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ وہ سیدھا آ کر نوریز کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور نوریز نظریں جھکا کے، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اس سلسلے میں صرف تم پر اعتماد کر سکتا ہوں، لیکن تم نے کیا کیا؟ ولید کا لہجہ بے انتہا سخت تھا، وہ بے حد برہمی سے بات کر رہا تھا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر آئمہ کو جھنجھوڑ ڈالا، اسی لیے تمہارے رنگ ڈھنگ ہی نہیں ڈالے ہیں مجھ پر، نہیں تو میرے بھائی پر اپنا قذبات جما لیا۔ تم جیسی چالاک اور چال باز عورتیں ایسے ہی کیا کرتی ہیں، اسی لیے تم اس نکاح کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ تم دونوں مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، لیکن نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ابھی اور اسی وقت آئمہ کو طلاق دینی ہوگی۔ وہ پاگل پن پر اتر آیا تھا، نوریز کا گریبان پکڑ کر وہ چیخ رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت آئمہ کو طلاق دے اور یہ رشتہ ختم کرے، اور نوریز نے سختی سے اپنا گریبان آزاد کروا لیا۔ ہرگز نہیں، میں آئمہ کو طلاق نہیں دوں گا، اور آج کے بعد اگر آئمہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آئمہ میری بیوی ہے، وہ چیخ پڑا، اور ولید ساکت رہ گیا۔ تم میرے سامنے اس لہجے میں بات کرو گے، آئمہ کو اپنی بیوی کہو گے؟ اور وہ دونوں ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے، تھپڑ گالم گریوچ ایک دوسرے کو دھکیلنا، وہ بس دور کھڑی کسی تماش بین کی طرح یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ آج ولید کے سارے غرور کا آنت ہو گیا تھا، اس کے سامنے نوریز کھڑا ہو گیا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جس لڑکی کا ہاتھ اس نے خود تھمایا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن آج وہ شخص اس کے لیے کھڑا تھا، جسے حاصل کرتے اس نے ذہن میں اسی بات کو رکھا تھا کہ وہ صرف اس کی مدد سے ہی ولید سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے، اور آج یہ حقیقت سچ ثابت ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس روز نوریز نے ولید کو دھکیل کر گھر سے باہر نکال دیا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ مزید وہ ہرگز اس حکمرانی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اگر ولید یہاں لوٹ کر آیا تو یہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتا اس کو دوبارہ ولید یہاں آئے اور آئمہ کے سامنے بدتمیزی کرے۔ اس نے آئمہ سے بھی بات چیت ترک کر دی تھی، شاید اسے ایسے دماغی دھچکا لگا تھا کہ وہ بے قابو ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی سمجھ آ رہی تھی کہ آئمہ نے سارے تعلقات اس کے ساتھ کیوں بنائے، لیکن پھر بھی یہاں ولید غلط تھا، اور وہ اسے مزید غلط ہی نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ وہ آئمہ کے حق میں کھڑا ہوا تھا، لیکن اس رات اس نے آئمہ کو بھی جھنجھوڑتے ہوئے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ تم اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ میں سب کچھ تمہاری ذات کے لیے کر رہا ہوں، تمہارے بہکاوے میں آ کر رہا ہوں، تو ہرگز نہیں۔ اگر میں نے تمہیں اپنے حق میں وفادار نہیں پایا تو میں تمہیں کھڑے کھڑے چھوڑ دوں گا۔ میں صرف اتنا نہیں گر سکتا کہ دوبارہ وہی غلطی دہراؤں جو بابا نے دہرائی تھی۔ اس نے ولید سے سب کچھ الگ کر لیا، اس میں سارا حصہ اس کا اپنا تھا، کیونکہ ولید تو پہلے ہی اپنا سب کچھ عائشہ کے نام کر چکا تھا۔ وہ اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ وہ پولیس تک بھی گیا، رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، اپنے تعلقات استعمال کیے، لیکن نوریز ڈٹ کر کھڑا رہا، اور بالآخر ولید کو ہار ماننی پڑی۔ اس نے صرف دھمکی دی تھی، اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سارے لفظوں میں کہہ دیا کہ اس کی دھمکیوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ جبکہ رہی بات آئمہ کی تو آئمہ نے بھی چپ چاپ خاموشی اختیار کر رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ زبردستی اس کے سر پر مسلط ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس نے ولید جیسے شخص سے اسے رہائی دلائی تھی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خاطر اپنی زندگی برباد کر لے۔ اگر اس کا انٹرسٹ کسی اور میں تھا، وہ کسی اور کو اپنانا چاہتا تھا تو اپنا لے، تو اس نے چپ چاپ ہار مان لی۔ اگر مرد ایک بار پھر اس کی قسمت میں نہیں تھا تو یہ اس کی قسمت کی خرابی تھی، لیکن خدا گواہ تھا کہ اس نے اس بار سچی نیت سے جی جان لگا کر کوشش کی تھی کہ نوریز اس کا بن جائے، لیکن اور اس کی برہمی پر پھر خاموشی اختیار کرتے ہوئے سائڈ پر ہو گئی۔
کبھی کبھی عزت نفس کو اپنا لینا چاہیے۔ زندگی چاہے جتنے خسارے میں جا رہی ہو، لیکن اپنی عزت نفس کا دامن تھام کر چپ چاپ ایک سائڈ پر کھڑے ہو جائے اور تماشبین کی طرح زندگی کو تماشا کرتا ہوا دیکھتے رہیں۔ جس روز اپنا تماشا روک لے گی، اس روز اطمینان کر لینا کہ سفر یہیں تک تھا اور یہی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو اگر کچھ تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے بھی حاصل نہیں ہو رہا تو اسے دستبردار ہو جانا ہی بہتر ہے، اور وہ بھی دستبردار ہو گئی، جبکہ دوسری جانب نوریز اس سے الگ رہ کر بھی اس کی جانب مکمل توجہ دیے ہوئے تھا۔ وہ بڑی باریک بینی سے اس کی ایک ایک بات کو زیر غور لا رہا تھا، اور بالآخر اس روز اسے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی اس کے ساتھ مخلص ہے اور زندگی آئمہ کے ساتھ گزارنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس روز وہ خود اس کے کمرے میں گیا تھا۔ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، ورنہ تو وہ ہمیشہ ہی کھانا لگا کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ نوریز کو دیکھ کر مسکرا دی اور نوریز نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ دل رضامند ہے تو میرے خیال میں ہمیں ایک بار پھر ایک دوسرے کو موقع دے کر شروعات کر لینی چاہیے، لیکن اس بار صرف اپنے لیے، صرف اپنے مستقبل کے لیے اور حال کو بہتر بنانے کے لیے۔ کیا خیال ہے محترمہ؟ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ نم آنکھوں سے نظر جھکا کر مسکرا دی۔ میں نہیں سوچ سکتی تھی خدا مجھے ایک بار پھر کسی اذیت میں مبتلا کرنے کی بجائے آپ کے حوالے کر دے گا۔ اور نوریز نے نرمی سے اسے سمیٹتے ہوئے اپنے قریب گھر کے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے تھے۔ خدا کی طرف سے دی گئی آزمائش کبھی بھی اتنی طویل نہیں ہوتی کہ ہمارے دل مرجھانے لگے، بس ہمیں صبر کرنا نہیں آتا۔ ہم نے ایک دوسرے کو وقت دیا، ایک دوسرے کے بارے میں جانا ہے، اور جب تک دل رضامند نہیں ہوا میں تمہاری طرف قدم بڑھا کر نہیں آیا۔ میں آج کو تمہارا چاہتا ہوں کہ باقی زندگی تمہارے نرم آغوش میں گزار دوں، جہاں تمہاری محبت کی چھاؤں میسر ہے اور مجھ میں کوئی چیز ادھوری باقی نہ رہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نوریز کا ہاتھ تھاما اور اس پر اپنے لب رکھے، اور پھر وہی ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ دیا تھا۔ نوریز کچھ لمحے سمجھ نہیں پایا اور اگلے ہی پل حیرت زدہ رہ گیا۔ کیا سچ کہہ رہی ہوں؟ وہ سرگوشی میں بات کر رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے آپ سے یہ بات چھپائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کسی بھی دباؤ یا جہان سے آ کر اپنا فیصلہ بدل لیں۔ آپ بابا بننے والے ہیں نوریز۔ اور نوریز نے جھکتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ وہ اسے کمرے میں لے کر آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ میں بہت خوش ہوں، میں مکمل ہو چکا ہوں، اور آج اپنی ساری خوشیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں کسی ولید احمد کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں کبھی کسی سے نمٹنا نہیں پڑے گا، کیونکہ اب تمہاری سربراہی میں ایک مرد کھڑا ہے، اور جس روز عورت کسی مرد کی سربراہی میں آ جائے خسارے میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ اس وقت وہ دنیا کی مضبوط ترین عورت بن جاتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، عورت کا سب کچھ مرد پر منحصر ہوتا ہے۔ اس سے منسلک مرد ہمت رکھتا ہے کہ اسے جس طرح چاہے سنوار دے یا بگاڑ دے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔